حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ یعنی تابعیوں میں سے ہیں. پتہ چلا کہ جن کے شاگرد فقہ کے امام ہو تو خود سوچو ان کے استاذ دادا استاذ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب میں نے چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ استاذ کے شاگرد کے شاگرد ان کا تسلسل بتاتے بتاتے سرکار کی شان بیان کرنی ہے. اب سرکار کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ بچپن کی عمر ہے حضرت امام محمد، یہ شاگردوں کی بات ہے تو خود سوچو استاذ کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ جو سرکار جو تھے وہ امی تھے، وہ تو ان پڑھ تھے، وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے. میں نے کہا جن کے شاگردوں کا علم یہ ہو تو خود سوچو ان کے استاذوں کے استاذ کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. آپ کے والد محترم جب لے کر آئے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اس کو پڑھانا ہے، تو حسن اتنا تھا کہ کوئی آنکھ بھر کر دیکھتا تھا تو نظر ہٹاتا ہی نہیں تھا. بچپن کی عمر ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نہیں پڑھا سکتا. کہا حضور آپ نہیں پڑھانا ہے. فرمایا میری ایک شرط ہے، بچے کو پہلے حفظ کرواؤ پھر میرے پاس لے کر آؤ پھر پڑھاؤں گا. آپ نے سوچا کہ بچے کو حفظ کے لیے بھیجوں گا تب تک یہ یعنی تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو حسن میں کمی آ جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کو پہلے حفظ کرا کر لاؤ. امام محمد گئے اور راتوں رات حفظ کر واپس تشریف لے آئے. کہا کہ میں نے کہا تھا حفظ کرا کر لانا ہے، آپ پھر لے آئے ہو. کہا حضور یہ راتوں رات حفظ کر آ گیا ہے. فرمایا کہ سناؤ. جہاں سے قرآن پوچھتے خدا کی قسم امام محمد سنا دیتے. یہاں سے پڑھو وہاں سے سناتے، یہاں سے سناؤ وہاں سے سناتے. آپ نے فرمایا کہ دوسری شرط ہے، اپنے بچے کو لے جاؤ اور اس کے سر سے ٹنڈ کروا کر لاؤ، اس کا سر منواؤ سارا، پھر میں پڑھاؤں گا. تو بچہ ہوتا ہے اب جتنا مرضی خوبصورت ہو، جب اس کے سر کی بندہ ٹنڈ کر دے تو بندہ جو حسن ہوتا ہے اس میں ذرا کمی پیشی آ جاتی ہے. تو جب امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے بال اتار دیے گئے، ٹنڈ کر دی گئی، تو فرماتے ہیں امام محمد کا حسن پچھلے سے زیادہ ڈبل خوبصورت نظر آنے لگ گیا اور زیادہ چمکنے لگ گیا. تو امام صاحب جب آپ نے دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یار اب آپ نے میری 2 شرطیں تو پوری کر دی ہیں، اب میں مجبوری بھی ہے پڑھانا بھی ہے. فرمایا کہ میری پھر ایک اور شرط ہے، پڑھاؤں گا تب کہ جب یہ میرے پیچھے بیٹھ کے پڑھے گا. اگر سامنے آنا بھی ہو، بڑی مجبوری ہو، تو پھر بیچ میں ایک پردہ ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے نہ میں امام محمد کو دیکھ سکوں نہ امام محمد مجھے دیکھ سکے. یہ ہوتے تھے استاذ. تو یہ ہوتے تھے فقہ کے بڑے امام محدث مفسر کہ جن کو شریعت کے امام کہا جاتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب امام صاحب کو پڑھایا، پڑھ کے فارغ ہوئے، ابھی آپ کی بچپن کی عمر ہے، چھوٹی سی عمر کے اندر امام محمد کا یہ علم تھا کہ ایک مرتبہ عیسائی علاقے کے اندر علم کی بحث چھڑ گئی. بحث یہ ہو رہی تھی کہ تم جھوٹے ہو ہم سچے ہیں. مسلمان عیسائیوں کو جھوٹا کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے تم جھوٹے ہو، مسلمان کہتے تھے تم جھوٹے ہو. اب یہ کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا تھا کہ بات ختم ہو جائے. اب سب دلائل دے چکے، اب کسی کا یعنی کوئی بھی جیت نہیں رہا تھا. تو امام محمد تک بات آ پہنچی. امام محمد فرماتے ہیں کہ چلو مجھے وہاں پر لے چلو. ابھی بچپن کی عمر ہے،
इमाम मोहम्मद को कंधों पे उठा कर लेकर जाया गया। अब ईसाई इलाका है, ईसाई इलाके के अंदर सारे ईसाइयों के फैमिली लोग इकट्ठा हैं, अपनी छतों के ऊपर खड़े हैं और देख रहे हैं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा आलिम आने वाला है। हम देखते हैं ये कैसा इनका आलिम है जिनके ऊपर मुसलमानों को नाज है, कि जिसके इस्तकबाल के लिए मुसलमान खड़े हैं। हम भी देखते हैं कि मुसलमानों का जो आलिम आ रहा है कैसा नज़र आता है। तो इमाम मोहम्मद के इस्तकबाल के लिए मुसलमान तो खड़े थे, ईसाई भी खड़े हो गए। अब जब इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, आपको कंधे पर उठाया हुआ था, तो आपको जब जितने भी ईसाई खड़े थे देखने के लिए, इमाम मोहम्मद को देखते गए, कलमा पढ़कर मुसलमान होते गए। अब आप स्टेज पर जा पहुंचे, आप ईसाई पादरी जो था वो बड़ा सोच समझ कर कि मैं ये सवाल करूंगा, मैं इन्हें उल्टा करके रख दूंगा, मैं इन्हें बात नहीं करने दूंगा। अब वो सारे सवाल ज़हन में सोचे बैठा है। इमाम मोहम्मद को देखते ही कांपना शुरू हो गया और कहने लगा, हुजूर कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दे। इमाम साहब फरमाने लगे कि संगिया चंगा बंदा है, तू तो मैनू सवाल करने सी कि मैं सवाल करांगा, सवाल लिखे बैठा सी, तू मैनू वेख के कलमा पढ़ने आए, मामला की है? कह लगा, हुजूर जेरे छोटे मोहम्मद दी शान दा आलम है तो वड्डे मोहम्मद दी शान दा आलम की होएगा। मैं ते हुसन वेख के कलमा पढ़ के मुसलमान। कि जनाब ताड़ा हुसन ईमान नहीं है कि ताड़ा चेहरे ते अल्लाह ने इन्ना नूर अता फरमा दिता है। मैं क्या छोटे मोहम्मद दा हुसन है तो वड्डे मोहम्मद दे हुसन दी शान दा आलम की होएगा। अब ये याद रखो, इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये छोटे आलिम नहीं है। आपके लाइब्रेरी जो थी वो शिफ्टिंग होने लगी। आपने फरमाया कि इसको यहाँ से वहाँ तब्दील किया जाए। बहुत बड़ी लाइब्रेरी इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। चूँकि उस दौर के अंदर ये कंपोजिंग का काम नहीं होता था, तो इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी यानी लिखा करते, और जो ज़हीरा हदीस था, जो जमा था, वो कागज़ों पर लिखा जाता था। इतनी बड़ी लाइब्रेरी इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब आपके लिए ऊँट मंगवाए गए, कसीर तादाद के अंदर घोड़े मंगवाए गए, उनके ऊपर लाद कर यानी फरमाया कि इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाइब्रेरी को तब्दील किया जा रहा था। तो एक यहूदी पादरी, बहुत बड़ा आलिम, अब ये लाइब्रेरियाँ देखकर लाइब्रेरी वाले ही समझते हैं कि इस बंदे की इल्म का यानी इनकी इल्म की शान क्या होगी। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई इसके पास किताबें हैं, पता नहीं पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता। अब इतनी किताबें हैं तो पता नहीं पढ़नी आती भी हैं कि नहीं आती। मैंने कहा काका जी जिसने रखी हैं आखिर पढ़नी आती हैं तो रखी होती हैं ना, बोलो तो सही ना यार। अब जिस बंदे को पता ही नहीं है बुखारी शरीफ क्या है, जिसको पता ही नहीं है मुस्लिम शरीफ क्या है। बुखारी पढ़ने के दो अंदाज हैं, दो स्टाइल हैं। एक बुखारी पढ़ने का ये स्टाइल है कि एक जो पढ़ता है जिसके दिल में यानी इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा नहीं रोशन होती, उसे बुखार चढ़ जाता है। और एक बुखारी पढ़ने का ये स्टाइल है कि जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती है, वो मस्त होकर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ता है और लोगों को पढ़ाता है। मैंने कहा उसको क्या खबर के इल्म क्या है कि इल्म की पहचान भी उसे होती है कि जिसने यानी जिसके पास अदब हो तो इल्म आता है, अदब हो ही ना तो इल्म आता ही नहीं है। अब वो पादरी ने जब देखा तो सच्चा था उस वक़्त के पादरी भी, तो देखा तो देखकर कहने लगा कि ये लाइब्रेरी ये किसकी जा रही है, ये किसके यानी किताबें और किसकी ये हदीसें और ये ज़हीरा किसका जा रहा है। तो बताने वालों ने बताया कि जनाब ये वक्त के इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाइब्रेरी शिफ्टिंग की जा रही है। आपने देखा कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी किताबें, इतना मवाद, फरमाया कि खुदा की कसम जिस बंदे के पास इतना इल्म हो, फरमाया वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा ही हो सकता है। फरमाया कलमा पढ़ना चाहता हूँ और उनका ग़ुलाम बनना चाहता हूँ। उसी वक़्त इमाम मोहम्मद की बारगाह में गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब बताओ मुझे कि जिनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों का इल्म ये है, तो खुद सोचो मदीने के ताजदार के इल्म की शान का अंदाज़ा कौन।
نہیں جی نہیں، وہ امی سی، وہ امی تھے، وہ ان پڑھی تھے معاذ اللہ، انہوں نے کبھی لکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لکھتے کیوں نہیں، پڑھتے کیوں نہیں، اقرا پڑھیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جبریل میں پڑھنے نہیں بلکہ میں پڑھانے آیا ہوں۔ تو یہ مدینے کے تاجدار کے علم کی شان تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم اگر کسی ہستی کے پاس تھا تو وہ مدینے کے تاجدار کی ذات گرامی تھی۔ نہیں جی نہیں، شیطان کا علم جو ہے، جبریل کا علم جو ہے وہ تو قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان کے پاس اتنا علم ہے کہ شیطان 1 منٹ کے اندر پوری کائنات کا چکر لگا سکتا ہے۔ جبریل کے پاس اتنا علم ہے کہ جبریل سب کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ جبریل کے پاس بہت علم ہے، وہ جبریل رسول اللہ کے استاذ ہیں معاذ اللہ، اور اسرائیل میکائیل سب کے پاس بڑا علم ہے، چونکہ وہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، بس رسول اللہ امی تھے۔ شیطان کے پاس بڑا علم ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان بہت علم والا تھا، بہت بڑا محدث تھا، ایسے تھا ویسے تھا۔ میں نے کہا تمہیں شیطان مبارک ہو، ہمیں مدینے کے تاجدار کا علم مبارک ہو۔ اتنے بدبخت ہیں، اس کی مت ماری گئی ہے، یعنی شیطان کا علم تو مانتے ہیں، رسول اللہ کا علم نہیں مانتے۔ نہیں جی شیطان 1 منٹ میں پوری کائنات کا چکر لگا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا شیطان اگر 1 منٹ پوری کائنات کو مسکتا ہے تو کہ رسول اللہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں بتا سکتے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ رسول اللہ یہ نہیں بتا سکتے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ محتشم سامعین حضرات، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کسی نے رسول اللہ کو ان پڑھ مانا اور کسی نے رسول اللہ کو سب سے زیادہ علم والا مانا، اور جنہوں نے علم والا مانا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وقت کا امام بنا دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمارے اور تمہارے چہرے فرق کریں گے اور جنازے بتائیں گے کہ سچا بندہ کون تھا۔ فرمایا نا یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ امام احمد بن حنبل آپ کا اس وقت اتنا بڑا جنازہ ہوا اس دور کے اندر کہ جس دور کے اندر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، جس دور کے اندر موبائل فون پہ کال نہیں کی جاتی تھی، جس دور کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس شہر میں کیا ہو گیا ہے، امام احمد بن حنبل کا اس دور کے اندر اتنا بڑا جنازہ ہوا، تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، لاکھوں کی تعداد میں۔ پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ امام احمد بن حنبل کا جنازہ اتنا بڑا کیوں ہوا؟ میں نے کہا اس وجہ سے ہوا کہ جب امام احمد بن حنبل کا جنازہ گزر رہا تھا تو عیسائی پادری کھڑے تھے، عیسائی بھی کھڑے تھے، یہودی بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسماً ایک رواج ہے، دنیا کا دستور ہے، اب ہم بھی مسلمانوں کا بہت بڑا امام تھا، ہم بھی کندھا دے دیتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارا امام کا جنازہ گزر رہا تھا تو ہمارے ساتھ انہوں نے اظہار تعزیت بھی نہیں کیا اور انہوں نے جو ہے کہ کندھا بھی نہیں دیا، تو چلو کندھا دے دیتے ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں جو بندہ کندھا دینے کے لیے امام احمد بن حنبل کے جنازے کو آگے بڑھا، فرمایا جس کا کندھا لگتا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، جس کا کندھا نہیں لگتا تھا فرمایا وہ جس کا کندھا لگ گیا امام احمد بن حنبل کے ساتھ، فرمایا اس کے بدن کے ساتھ بھی جس کا ہاتھ لگ جاتا تھا اللہ اسے کلمے کی نعمت سے مالا مال کر دیتا۔ ہمارے اکابر تو یہ تھے کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ اتنی پاور رکھتے ہیں کہ جو کندھا لگا دے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ تو یہ شانیں تھی بہت طویل امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے۔ اب یہ بات آپ، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ دے نہیں سکتے، ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ کچھ جانتے نہیں ہیں، اس کو ہاتھ جوڑ کے کہو بھائی تم اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہیں شیطان کا علم راس آیا ہے اور تمہیں تمہارا شیطان مبارک ہو، ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنے دو کہ ہمیں مدینے کے تاجدار کا علم راس آیا ہے، ہم مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہیں، تم شیطان کے ساتھ ہو، اللہ قیامت والے دن تمہارا خاتمہ شیطان کے ساتھ کرے، ہمارا خاتمہ اللہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ کرے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا